بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. درود محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب اس کے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. آغاز محرم ہے، ضروری ہے کہ خصوصاً اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ صف اعضاء جس پر آپ تشریف فرما ہیں اس کی بہت اہمیت اور منزلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے شیعان حیدر کرار کا کہ یہ صف اعضاء جس پر آپ تشریف فرما ہیں آپ کے اطراف میں ملائکہ آپ کو گھیرے ہوئے. پہلی بار حدیث قصہ میں بھی آپ کی سماعت فرما. سبحان اللہ. حدیث قصہ میں بات سماعت فرماتے ہیں. ابھی ہمارے استاد مظہر بھائی نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تو ملائکہ آپ کو گھیرے ہوئے اور آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. خالی گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، خاموش نہیں ہیں، بلکہ آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ مولا حسین کے چاہنے والے صف اعضاء پہ آئے. یا اللہ اسے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے انہیں معاف کر دے. اتنی بڑی سعادت. سبحان اللہ. اور پھر جو میں اس سے بڑی بات کہنے جا رہا تھا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان میں موجود ہیں. سبحان اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، بی بی سیدہ بھی تشریف فرما ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے، 12 امام موجود ہے. مل کے درود بھیجے محمد علیہ محمد وآل محمد. تو اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی ہستیاں تشریف لائی، ملائکہ آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو خالی صف اعضاء پہ آ کے بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے. آداب محفل یہ ہے، آداب مجلس یہ ہے
اس صفِ ازا کا تقدس یہ ہے کہ یہاں پہ آنے والا صرف میں ذاکر نہیں ہوں. اب اسے قصہ دلاور کی مظہر بھائی ذاکر نہیں ہے، مرثیہ ہوا دلاور بھائی ان کے جو ساتھی تھے وہ ذاکر نہیں ہے، آپ بھی ذاکر ہیں. کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب آپ اس صفِ ازا پر آئے ہیں، آپ کے نامہ عمل میں حسنات یعنی نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کا عقیدہ رکھیں، آپ کی نام عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر کیوں نہ اس میں مزید اضافہ کرا جائے. کیسے؟ کہ جب بھی اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے جائیں تو بآواز بلند مل کر درود بھیجا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود بھیجنے میں شرمایا نہیں کریں. بہت معذرت کے ساتھ ہماری عمریں گزر گئی. میں خود 62 سال کا ہو چکا ہوں، 2 سالوں میں ریٹائر ہوئے ہیں. کتنے افراد یہاں تشریف فرما ہمارے بزرگ ساتھی موجود ہیں. بچے تو 12 بچے ہیں، عمریں گزر گئی صفِ ازا پہ آتے ہوئے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مومنین درود بھیجنے کو بہت شرماتے ہیں، جبکہ درود کا اس قدر ثواب ہے. شاہجہاں نقوی صاحب اللہ بیان کر چکے ہیں یہ بات کہ درود بھیجنے کا اتنا ثواب ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور سنیے، اس سے بڑھ کر ہمارے دل میں جو ہماری خود غلطیوں کی وجہ سے انسان غلطی کا پتلا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں چاہیے کہ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، معافی مانگ لیں اللہ سے. اور یہ دعا ساتھ میں کریں کہ اس گناہ کی وجہ سے جو قلب کے اوپر سیاہ نقطہ بن گیا، جب بھی کوئی گناہ انسان سرزد کرتا ہے اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے. اگر اس نے استغفار نہیں کی، لیکن اگر وہ استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انسان شیطان نے بہکا دیا، لیکن اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ ہے ان استغفار کا طریقہ. خالی ایسے نہیں اللہ نے معاف کر دیں، نہیں، معافی ایسے مانگی تو بعد میں دوبارہ وہی کام شروع. تو یہ مزید گناہ اور سیاہ نقطہ مزید بڑھ جائے گا. تو لہذا جب درود بھیجتا ہے انسان، بعد میں بیان کرتا گفتگو طویل ہو جائے گی، جب درود بھیجتا ہے انسان کا یہ جو سیاہ نقطہ ہے یہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی گویا درود ڈیلیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، اریزر کا کام کرتا ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے جملہ استعمال کرتا ہے، اریزر کا استعمال کرتا ہے. جیسے آپ کاپی پہ لکھتے ہیں پینسل سے، اریزر سے مٹا دیں، تو اس طرح یہ درود جو آپ بھیجتے ہیں، کیا تو بات. آپ کا جو نقطہ یہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک اگر دل پہ سیاہ نقطہ بن گیا ہے تو یہ درود بھیجنا آپ کا اس نقطے کو صاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ایک اور جملہ عرض کرتا چلو درود کے حوالے سے گفتگو ہو ہی رہی ہے کہ جس طرح آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب دل میں نور پیدا ہوتا ہے تو اس کا عکس چہرے پر آنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں وہ علی کا چاہنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی. یہ گفتگو بہت ضروری تھی. آج ایام ازا کا پہلا دن ہے، لہذا خاص طور پہ یہ بچے ان کو معلوم ہو، ان کو پتہ چلے کہ صفِ ازا کی اہمیت کیا ہے، منزلت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور آپ کی اپنی فضیلت کیا ہے. محرم کا چاند کل شب کو افق پر نمودار ہو چکا. فضائل مغموم ہو گئی
رضا خانے آباد ہو گئے. شیعہ بے قرار ہو گئے، ایک صف ازا سے دوسری صف ازا پہ جاتے ہیں، مولا حسین کا غم مناتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. اور ایک بیوی بھی ہے جو ہر صف ازا پر تشریف لاتی ہے اور عزاداروں کے آنسو کو اپنے رومال میں لے لیتی ہے، اپنے رومال میں محفوظ کر لیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عزاداروں کو دعا دیتی جاتی ہے. عزاداروں، تم نے میرے لال پہ گریا کیا، تم نے آنسو بہائے، میں اس دنیا میں بھی تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتی ہوں اور آخرت میں تمہاری شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں. کس قدر خوش نصیب ہیں مولا کے عزادار، کس قدر خوش نصیب ہیں صف ازا پہ آنے والے، کہ جب ہم مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، صف ازا پر آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہمارے پیارے نبی اہل بیت اطہار اور بی بی سیدہ اس صف ازا پہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے گریے کو، ہمارے آنسو کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں دعا کا تبرک عطا کرتے ہیں، دعا کا تبرک عطا کرتے ہیں. ہمارے لیے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ روز محشر ہماری شفاعت کا وعدہ بھی کرتے ہیں. یہ سعادتیں، یہ نعمتیں جو ہم شیعان حیدر کرار کو، عزادار کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین خصوصاً اپنی ماؤں کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ماؤں کی محنتوں کا ثمر ہے کہ ہمیں عزادار بنا دیا، نہ صرف ہمیں عزادار بنا دیا، عزاداری سے روشناس کرا دیا، ہماری پہچان عزاداری کو بنا دیا، ہماری جان عزاداری کو بنا دیا. بھائی شاعر نے 6 مصروں میں عزاداری اور عزاداروں کی فضیلت کو بیان کر دیا. میں حسینی ہوں، میری جان عزاداری. آپ سب کی آوازیں دیکھیں. میں حسینی ہوں، میری جان عزاداری ہے، میرا مسلک، میری پہچان عزاداری. سبحان اللہ. ہر قدم پر میری پہچان عزاداری ہے. فتح شبیر کا اعلان عزاداری ہے. ہر قدم پر میری پہچان عزاداری ہے، فتح شبیر کا پیغام عزاداری ہے. اور پھر ماں کی عظمت، نوحہ شبیر، کیا بیت ہے نوحہ شبیر کا بھائی لوری میں سنایا مجھ کو، یہ ہماری ماں ہے. نوحہ شبیر کا لوری میں سنایا مجھ کو، ہاں میری ماں نے عزادار بنایا مجھ کو. مل کے درود بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں میری ماں نے عزادار بنایا مجھ کو. عزاداروں، یہ جو ہمیں عزادار ہماری ماں نے بنا دیا، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے اور باعث اعزاز بھی ہے. باعث افتخار بھی ہے، باعث اعزاز بھی ہے. اسی لیے ہم سب سے ذمہ داری کا طلبگار بھی. اگر اعزاز و افتخار مل جائے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں ہماری اور آپ کی.
ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری گفتار ایسی ہونی چاہیے، بچے خصوصیت سے غور سے سنیں، ایسا ہونا چاہیے کردار، ہمیں خود نہ کہنا پڑے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم مولا حسین کے ماتم دار ہیں، بلکہ ہمیں دیکھ کر دوسرے کہیں ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا عزادار ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار، وہ خود کہیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، میرا ماننے والا ہے، بلکہ درود بھیجے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت اطہار اگر ہمیں عزادار مان لے تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، کیونکہ ہم اگر دعوی محبت کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا اقرار ہے، ان کا مان لینا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ لہذا فرمایا آپ نے، تو لہذا اہل بیت اطہار ہمیں کیسا شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا عزادار دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا مہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیخ سلطان علیہ الرحمہ 12ویں امام کی دعا کے نتیجے میں تولد ہوا، اتنا بڑا مرتبہ ہے شیخ سلطان۔ وہ اپنی کتاب اوصاف الشیعہ میں شیعوں کے اوصاف، شیعوں کی کوالٹیز، اس میں لکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ بزرگوں سے کہ تھوڑے سے لفظ انگلش کے اس لیے استعمال کرنا پڑتے ہیں، یہ بچے اردو کے بہت سے لفظ سمجھتے ہی نہیں، ان کے سروں سے گزرے آتے ہیں۔ ہم لوگ تو اردو میڈیم کے پڑھے تھے، یہ بچے انگلش میڈیم کے، ان کی سے مل کے درود بھیجے محمد کیا شیعوں کی کوالٹی ہے، شیخ صدوق بیان کر رہے ہیں، اور 5ویں امام سے روایت کی، 5ویں امام سے روایت کی۔ 5ویں امام بیان کرتے ہیں، صحابی رسول جو اس وقت تک حیات تھے، جنہوں نے بہت بڑی عمر پائی تھی، جابر بن عبداللہ انصاری، 5ویں امام ان سے فرماتے ہیں، اے جابر، کیا ہمارے شیعوں کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اہل بیت سے صرف محبت کا دعویٰ کریں؟ مولا سے پسند نہیں کر رہے ہیں کہ ہم زبانی کلامی دعوے دار بن جائیں کہ مولا کے چاہنے والے ہیں۔ اے جابر، کیا ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے کیا ہم اہل بیت سے صرف محبت کا دعویٰ کریں؟ اور قسم کھا کے 5ویں امام کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے، بریکٹ لگا دی ہے، ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیعہ کی کوالٹی بیان کر دی، خصوصیت وصف بیان کر دیا، ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر بات یہاں پہ رک نہیں گئی، مولا فرماتے ہیں، اے جابر، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ اور وضاحت کی مولا نے، سبحان اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بڑا اہم جملہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ دشمن وہی نہیں ہے جو تلوار لے کے امام کے مقابلے پر آ گیا، خدا نہ خاصا میں یا آپ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو تو میرے مولا کیا فرما رہے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ دعویٰ تو کر رہے ہیں محبت کا، لیکن اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہے، توجہ رہے، اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہے تو ہمارا دشمن ہے۔ اور پھر مولا نے آخری جملہ کیا فرمایا، مولا نے فرمایا کہ پرہیزگاری یعنی اللہ کا خوف، تقویٰ، اور عمل کے بغیر
داری اور عمل کے بغیر ہماری ولایت کا حصول ممکن نہیں۔ اور میرے مولا نے بہت ہی سادے واضح طور پر، سادے انداز میں واضح طور پر شیعوں کی خصوصیات بیان کر دی اور میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ اب آپ کی ذمہ داری بن گئی۔ اب آج کے بعد جب میں نے پڑھا تھا تو میری ذمہ داری اور میں کوشش میں نے کرنا شروع کر دی کہ بھائی میں اللہ کا اطاعت گزار رہوں اور رسول کا اطاعت گزار رہوں۔ آج آپ نے سن لیا، آج سے آپ کی ذمہ داری اس صفحے اعضاء سے، جمال بھائی کے گھر سے یہ ذمہ داری آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے اطاعت گزار رہے اور اللہ کا خوف دل میں اجاگر کرے۔ مل کے درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ مولا نے اوصاف بیان کر دیے کہ شیعہ وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، شیعہ وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور یقین مانے کہ جیسے جیسے ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی اطاعت بڑھتی جائے گی، ہماری اور آپ کی منزلت بڑھتی جائے گی۔ بے شک۔ اور یہ مثال میں دے دیتا ہوں اصحاب رسول کے حوالے سے۔ بھائی اصحاب رسول سینکڑوں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اصحاب کو مانتے نہیں ہیں، ہم اصحاب کو مانتے ہیں، مگر ان اصحاب کو مانتے ہیں جو ہمارے امام کو مانتے ہیں۔ ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں جو اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو امام کے قول کے مطابق اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ بہت سے اصحاب تھے، سینکڑوں اصحاب۔ ان تمام اصحاب میں کچھ ایسے بھی اصحاب تھے جو اللہ کا خوف اور اطاعت گزاری میں اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ ان کی منزلت بھی بڑھی، ان کی فضیلت بھی بڑھی۔ کوئی بوزر بن گیا، کوئی جابر بن گیا، کوئی قمبر بن گیا۔ اور جب اللہ کا خوف اور اللہ کی اطاعت منزل کمال میں نظر آیا تو سلمان شیعت کے درجے سے بلند ہو کر، کیا بات ہے، سلمان شیعت کے درجے سے بلند ہو کر منا اہل بیت کی منزل پر آ گئے۔ سلمان فارسی سے سلمان محمدی بن گئے۔ سبحان اللہ، حیدری یا علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ کتنا ہو گیا؟ دامن وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں رہی، بس مختصر کرتے ہوئے اپنے مسائل دوں گا۔ لہٰذا اب یہاں پر چونکہ سلمان کی توصیف بیان کر دی میں نے، تو شاعر اہل بیت نیر صدی چند مصروں میں سلمان کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ جو جتاتا ہے، جتا ہے، ابھی میں نے عرض کیا ایمان ایسے بول رہی ہے، ایمان کا دعویٰ جو جتاتا ہے جتائے، لیکن عمل خیر بھی کچھ کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کا دعویٰ جو جتاتا ہے جتائے، لیکن عمل خیر بھی کچھ کر کے دکھائے۔ یہ بات کوئی امت عاصی کو بتائے، یہ بات کوئی امت عاصی کو بتائے، سلمان جب ایمان میں کامل نظر آئے، سلمان جب ایمان میں کامل نظر آئے، رتبہ انہیں یہ ساری خدائی میں ملا ہے۔ بھئی آقا نے انہیں عہد میں خدا نے کہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوئے آپ کو سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل اہل بیت اطہار کا ذکر ہو یا اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا ذکر ہو تو آپ درود بھیجیں، اور آواز باواز بلند درود بھیجیں، اس لیے کہ آپ کے حسنات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوبارہ آپ نے ملاحظہ کر لیا
کہ اگر اللہ کا خوف اور اللہ کی اطاعت اپنے دل میں اجاگر کر لی جائے، پیدا کر لی جائے، تو کس طرح درجات بلند ہوا کرتے ہیں۔ رنگ و نسل کی کوئی بات نہیں ہے، گورے کالے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں اگر بلند ہے کوئی جس کا تقویٰ ہونا، بے شک جس کا تقویٰ بلند ہے، غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں، کسی فرقے کا بھی ہے، اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے تو وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے، بس یہ مقدمہ تھا آج کی اس مجلس کا، حالانکہ جو آگے بھی مزید بیان کرنا تھا وہ مقدمے کا ٹائم اتنا ہو گیا کہ وہ اب انشاءاللہ کل کی مجلس سے بیان کروں گا، لیکن چونکہ آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، چلیے تھوڑی گفتگو کر کے اور ربط مسائل انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام، جسے میں نے سرنامہ کلام میں بیان کیا، سورہ محمد کی 33ویں آیت، اور اسی لیے اس آیت کی مناسبت سے میں نے اس اشرے مجالس کے لیے جو اپنا موضوع کا انتخاب کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ ہے اطاعت رسول۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کر بس آیت بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ محمد کی 33ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کی اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اور اہل ایمان سے خطاب ہے، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یہ اطاعت نہیں کی اگر تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب آیت کی تفصیل بیان کرنے کا تو موقع نہیں مل سکتا، بس چند جملے کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ اعمال اگر ضائع ہو گئے تو پھر انسان ناکام ہوگا۔ کیوں؟ انسان کی کامیابی کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی سب کی تمنا کیا ہے؟ ہم جو عبادات انجام دیتے ہیں کیوں انجام دیتے ہیں؟ ہم جو صف عزا پر آئے کیوں آئے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو، ہمیں جنت میں دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں جوارے پنجے تلے پاک میں جگہ، ایسے ہی ہے نا، ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی خواہش ہے۔ مولا علی کا نام لیتے ہیں تو مولا علی کا جواب بھی تو ہوتا ہے یا نہیں؟ تو لہذا جب اعمال اگر ضائع ہو تو پھر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور جتنے بھی انسان ہیں یعنی مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی فرقے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی امام کو مانتے ہیں، ہے نا، بہت سے امام ہیں نا، ہمارے تو 12 امام ہیں ایک کے بعد ایک، لیکن اوروں کے بھی امام ہیں، کسی امام کو مانتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا، گورے ہوں کالے ہوں، کسی نسل کے ہوں، سب کی مسلمانوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ ان کو یہاں جو اعمال انجام دے رہے ہیں اس کے بدلے میں جنت آخرت میں مل جائے، یا نہیں؟ ایسے ہی جنت مل جائے، لیکن جنت ہر ایک کو مل نہیں سکتی۔ قرآن نے بھی کہہ دیا اگر اطاعت اللہ کی نہ کی، رسول کی نہ کی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جنت نہیں ملے گی، ہے نا، سیدھا سا اصول ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں، بچے بیٹھے گا، اگر آپ پڑھیں گے نہیں اور ایگزام ہوگا کاپی میں کچھ لکھیں گے نہیں تو پاس کیسے ہوں گے؟ اور لکھیں گے تو پاس ہوں گے، لکھیں گے نہیں تو پاس کیسے ہوں گے؟ اسی طرح اعمال اگر ضائع ہو گئے، قبول ہی نہ ہوئے تو بھی جنت بھی نہیں ملے گی۔ اچھا، ہم مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کے اطاعت گزار ہیں، تو ہم ہر معاملے میں رسول کے حکم کو مانتے ہیں، رسول کے قول کو مانتے ہیں، رسول کی جو کسوٹی ہے اس کو مانتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو رسول نے کیا کہا؟ جنت میں جانے کے حوالے سے کون جنت میں جائے گا؟ رسول اسلام نے فرمایا۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں، میں چاروں مختصر کرنا لیکن کیا کروں، بات سے بات نکلتی ہے، یہی بتاتا چلوں کہ میں اپنی کتاب سے
یعنی شیعوں کی کتب سے یہ حدیث پیش نہیں کر رہا، اہل سنت کی مشہور حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا، کیا فرمایا صحابہ کرام سے کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ صحابی خوش ہو، چلو جنت کی بشارت، رسول آگے تو سن لو، ابھی گفتگو رک تھوڑی گئی ہے۔ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے کہ جو انکار کریں۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں ہے، انکار کریں گے سے کیا مراد؟ رسول اسلام نے فرمایا جو لوگ میری اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو لوگ میری اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو میری نافرمانی کرے گی گویا اس نے انکار کیا وہ جنت میں جائے گا۔ رسول نے پیمانہ دے دیا کہ جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو رسول اسلام سے میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ امت آپ کی عاشق ہے، آپ کی چاہنے والی ہے، آپ نے جو حکم دیا اس امت نے مانا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، امت نمازی ہے۔ آپ نے فرمایا حج کرو، امت حاجی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، امت قاری ہے۔ یہ امت آپ کے ہر حکم کو مانی ہے، پھر کس حکم سے انکاری ہے نا سوال، پھر کس حکم سے انکاری ہے؟ تو شاید رسول اللہ یہ فرمائیں گے کیا میں نے اپنا فریضہ منصبی ادا نہیں کر دیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو کیا میں نے اس حکم کی اطاعت نہیں کی؟ میں رسول پہ بھی تو اطاعت واجب ہے، اللہ کی اطاعت۔ کیا میں نے اس حکم کی اطاعت نہیں کی؟ کیا میں نے اپنے جانشین کا اعلان نہیں کر دیا؟ کیا میں نے اپنے وصی کو تقرر نہیں کر دیا؟ کیا میں نے اس وصی کو پہچانوانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی؟ پہچانوانے کے لیے بتایا کہ علی کو وہی نسبت ہے مجھ سے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ تو کیا تم نے میرے جانشین کو مانا؟ کیا تم نے میرے وصی کو مانا؟ کیا تم نے ہارون محمد کو مانا؟ کیا تم نے الہی نمائندے کو مانا؟ ابھی الہی نمائندہ، یاد رکھنا، غور سے سنیے، یاد رکھنا آدم الہی نمائندے تھے، ابلیس نے ماننے سے انکار کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ علی بھی الہی نمائندہ ہے، جو بھی ماننے سے انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ علی بھی الہی نمائندہ ہے، جو اسے ماننے سے انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بس عزیزوں، رسول اسلام نے ہارون محمد کو پہچانا، لیکن امت نے ہارون محمد کو نہ مانا۔ اگر امت نے ہارون محمد کو مان لیا ہوتا تو کربلا کے میدان میں خاندان محمد تاراج نہ ہوتا، کربلا کے میدان میں زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جاتا، کربلا کے میدان میں بیویوں کے سروں سے چادریں نہ چھینی جاتی، سکینہ کے رخساروں سے تماچے نہ مارے جاتے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اپنے آنسوؤں کو اپنے رخساروں پہ بہنے دیں، اپنی آوازوں کو بلند کریں، اس لیے کہ گریہ کرنے کی بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے۔
کتاب منتخب میں چھٹے امام سے ایک روایت پیش کرتے ہیں. چھٹے امام جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا تو غمگین ہو جایا کرتے تھے، اپنے جد کا گریہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بھی میرے جد سید الشہداء مولا حسین کا ذکر کرے گا خود بھی روئے گا، لوگوں کو بھی رلائے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت ان پر واجب کر دے گا. عزاداروں گریہ کر لو، عزاداروں گریہ کر لو. بی بی سیدہ تشریف لائی ہے. عزاداروں میرے مولا حسین راہ کربلا میں ہے، کربلا نہیں پہنچے ہیں. حر کا لشکر مزاحم ہو چکا ہے، حر کے لشکر کو سیراب کر چکے ہیں. یہاں تک کہ حر مولا حسین سے فرماتا ہے کہ آپ اس منزل سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس منزل سے آگے نہیں بڑھ سکتے. مولا حسین جو انتہائی صابر ہے، مولا حسین جو انتہائی شاکر ہے، مولا حسین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اے حر تیری ماں تیرے جنازے میں روئے، کس کی مجال کہ جو حسین کے راستے میں مزاحم ہو. ہاں زداروں کربلا آنے سے قبل میرے مولا حسین ایک مقام پر وعلیکم السلام کی صدا بلند کرتے ہیں. وعلیکم السلام کی صدا جو بلند کی بہن زینب نے خیمے سے آواز دی، اے بھیا یہ کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ کیا کوئی ہمارا ناصر آیا ہے، ہمارا مددگار آیا ہے؟ مولا حسین فرماتے ہیں بہن زینب مسلم شہید کر دیے گئے، مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. اجلکم اللہ، اللہ کوئی بندہ دے سوائے ابو حسین کے. یتیم مسلم کو بلایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کانوں میں بالیاں پہنائی. بنی ہاشم کی بچی ہے، پہچان گئی کیا بات ہے، اتنی شفقت اتنی محبت، یہ ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ